بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو قرض حسنہ کا سلام۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ صورت عجیب و شان ہے، کہتے سخت کو نرم کرنے کے لیے ایک سیر ہے، بادشاہ ظالم کی گرفت اور پکڑ سے نکالنے میں تیر بہدف ہے، لاعلاج بیماریوں کے لیے شفائے عظیم ہے، اور دشمنوں کے سر کو نیچے کرنے کے لیے تلوار الہی ہے، اور اتنے فضائل و مناقب ہے کہ علماء کہتے مت بیان کرو، لوگ اور صورتیں چھوڑ کر اسی کے وظیفے کریں گے۔ 41 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر ہر کام اور مراد کے لیے ہر روز ایک دفعہ قبل الصباح یاقوت و مرجان ہے، بعد الصباح ذہب اور فضہ ہے۔ سورج نکلنے کے بعد جب چاہے پڑھنا جائز ہے، لیکن مرادیں پوری ہوتی ہے قبل الصباح اور عند الصباح۔ بزرگان دین اور سلف صالحین کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے بیمار ہونے کا سنتے ہیں اور یہ بھی خیال میں آتا ہے کہ بھئی اب کافی وقت ہو رہا ہے یا پریشانی بڑھ رہی ہے، تو فجر کی نماز میں سے امام صاحب یا وہاں کا کوئی ذمہ دار اعلان کر لیتا ہے کہ فلاں کے گھر جا کے سورہ تغابن پڑھنی، اور اس میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو سورہ تغابن یاد ہوتی ہے، یا پھر قرآن شریف ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بیمار کے پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، بشرطی کہ مرد ہو عورت نہ ہو، عورت ہو تو عورتیں کرے، اور وہ گھر وہ پراٹھے اور چائے گرم گرم تیار کرے، اور کڑس اور پیچ والے پراٹھے ہو۔ ایک آدمی نے طلباء سے پڑھوایا، 5-5 ہزار روپے دیے، اور جتنے دیکھو تھے اتھے آن کلو تھی۔ میں نے کہا پراٹھے پکو، حیران رہ گیا، کہا 5-5 ہزار روپے۔ میں نے کہا وہ تو خیرات صدقہ ہو گیا، سورہ تغابن نہیں ہوئی۔ یہاں سے طلباء دوبارہ چلے گئے، اور اس نے میرے کہنے کے مطابق شل ہو گیا تھا، امریکہ سے اپائے جایا تھا، آج ایسا دوڑتا ہے آپ دیکھیں گے کہ گھوڑا ہے، مانیں گے نہیں کہ یہ شل بھی ہوا ہے، لیکن ہے نہایت ناشکرہ ناقدرہ۔ اس کو چاہیے کہ احسن العلوم کو اپنے پلکوں پر بٹھائے۔ امریکہ اور برطانیہ سے بالکل ناکام ہو کے آیا، پلنگ کے اندر کرسی پہ لایا گیا، اور یہاں کے سورہ تغابن نے اللہ نے ان کو صحت شفا عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن
بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم